تو شور صاحب باہر انگریز بیٹھا ہوا تھا دفتر میں، بولتا یہ کیا باہر شور ہے؟ تو اس نے بولا کہ صاحب یہ تو جھنڈے گرین رنگ کے اٹھائے ہوئے ہیں، نعرہ مار رہے ہیں پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ تو پھر اس وقت سے سن 35 سے ہمارا دادا ادھر چمن میں ہے، نہیں گیا۔ ہم لوگ ابھی تک کام کر رہے ہیں۔ ابھی میں خود 100 سال کا ہوں۔ کیا کام کرتے تھے؟ یہی دھوبی کا کام کرتے تھے، یہی کپڑے دھوتے تھے انگریزوں کے پلٹن کے، بس یہی کام کرتے تھے۔ 40 روپے تنخواہ تھی، وہ 40 روپے میں ہم لوگ 14 آدمی گھر کے کھانے والے تھے۔ تو خاص کر ینگ جو جنریشن ہے، جو نوجوان طبقہ ہے، ان کو کیا پیغام دینا ان کو چاہتے یہ ہیں؟ پیغام دینا چاہتے کہ ابھی آپ لوگ سنبھالو پاکستان کو، ہم لوگ تو کر چکے ہیں، چل چکے ہیں اور چل رہے ہیں۔ جب تک پاکستان کا نمک کھایا چلیں گے، کوئی ہیرا پھیری نہیں کریں گے۔ آزاد ڈیجیٹل سے حضرت علی اطہار کا سلام۔ ناظرین، 78واں جشن آزادی کی تقاریب کا جو آغاز ہے وہ ہو چکا ہے۔ میں اس وقت چمن شہر کے جو سناتن مندر ہے یہاں پر موجود ہوں۔ میرے ساتھ ایک بزرگ موجود ہے جنہوں نے پاکستان کو بنتے دیکھا ہے۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ہمیں اپنا نام بتائیے۔ میرا نام چمن لال ہے۔ اچھا، چمن لال۔ تو آپ نے پاکستان کیسے بنتے دیکھا؟ پاکستان ایسے بنتے دیکھا ہے کہ ہماری جو ہندو پنچایت تھی نا، اس نے 9 عیسائی مسلمان رکھے ہوئے تھے۔ مسلمان تو تھا نہیں ادھر، عیسائی تھے پنجابی۔ تو انہوں نے رکھا ہوا تھا بکرے کاٹنے کے واسطے۔ تو جب اس کا آرڈر ہوا مسلم لیگ کا، پاکستان بن گیا، تو مسلم لیگ والے یہی عیسائی تھے، یہ جھنڈے اٹھا کے آگے ہمارے دفتر کے سامنے ہم لوگ بلورے کھیل رہے تھے۔ تو شور صاحب باہر انگریز بیٹھا ہوا تھا دفتر میں، بولتا یہ کیا باہر شور ہے؟ تو اس نے بولا کہ صاحب یہ تو جھنڈے گرین رنگ کے اٹھائے ہوئے ہیں، نعرہ مار رہے ہیں پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ انگریز نے بولا ابھی کوئی اطلاع نہیں آئی ہمارے پاس، تو آپ لوگ جاؤ۔ بس جب انگریز دفتر سے نکلا، یہ جھنڈے پھینک کے بھاگ گئے، چلے گئے۔ پھر شام کے 5 بجے اطلاع آئی بھائی پاکستان بن گیا۔ پھر ہم لوگوں نے وہ جھنڈے اٹھائے، پہلے تو اپنے دفتر پہ لگایا MS کے اندر، پھر اس نے تانے میں لگایا، پھر اسٹیشن پر لگایا، پھر قلعے کے اندر لگایا۔ پھر پاکستان بن گیا، پھر نعرے مارنے لگے سارے پاکستان۔ شہر کے اندر جو شور کر رہا تھا یا جو پاکستان زندہ باد کا نعرے لگا رہے تھے، وہ کون لوگ تھے؟ وہ ہندو بھی تھے بیچ میں ملے ہوئے، اور مسلمان بھی تھے۔ مسلمان بھی تھے، مسلمان یہی عیسائی تھے، باقی مسلمان نہیں تھے کوئی، تو یہی نعرے مار رہے تھے۔ اچھا، تو جب لوگوں نے شور مچایا کہ پاکستان بن گیا، تو انگریز کا جو رویہ تھا وہ کیسا تھا؟ انگریز کا رویہ صحیح تھا، کوئی تکلیف نہیں دیا انگریز نے کسی کو۔ اس نے بولا جس نے جانا ہم پہنچائیں گے اس کو، جس وطن میں بھی جانا ہے۔ تو ہمارے والد صاحب جو تھے، دادا صاحب تھے، وہ تو آخر میں آئے ان کے پاس۔ پہلے سارے ہندوؤں کو بلایا، سب کو رجسٹر کیا کہ بھائی کدھر جانا ہے، سب نے رجسٹر کیا اپنے آپ کو۔ پھر ہمارے والد کو اور دادا کا وقت آیا کہ بھائی آپ نے کدھر جانا ہے؟ بتا صاحب آپ جا رہے ہو، ہم پاکستان فوج میں کام کریں گے، ہم اور کسی نہیں جائیں گے، ہم ادھر چمن میں رہیں گے۔ تو پھر اس وقت سے سن 35 سے ہمارا دادا ادھر چمن میں ہے، نہیں گیا۔ ہم لوگ ابھی تک کام کر رہے ہیں۔ ابھی میں خود 100 سال کا ہوں، تو میں کام کر رہا ہوں ابھی تک۔ ہمیں یہ بتائیے، آپ چونکہ ایسٹ انڈیا جو کمپنی اس میں ملازم بھی تھے، اس میں آپ کیا کام کرتے تھے؟ یہی دھوبی کا کام کرتے تھے، یہی کپڑے دھوتے تھے انگریزوں کے پلٹن کے، بس یہی کام کرتے تھے۔ 40 روپے تنخواہ تھی، وہ 40 روپے میں ہم لوگ 14 آدمی گھر کے کھانے والے تھے۔ اچھا، 40 روپے تنخواہ؟ 40 روپے تنخواہ تھی، ایک سپاہی کی 40 روپے تنخواہ تھی۔ تو اب جو ہے وہ آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ ابھی بھی دھوبی کا کام کرتا ہوں، مگر ابھی کسٹم ہاؤس کے ساتھ تعلق ہے میرا، بس کسٹم ہاؤس کا کام کرتا ہوں، افسروں کا لاتا ہوں لے جاتا ہوں، لاتا ہوں لے جاتا ہوں، بس صبح لایا شام کو پہنچا دیا۔ تو صبح پہن کے دفتر جاتے ہیں، بارڈر جاتے ہیں۔ تو انگریز جب یہاں پر تھے جی، تو وہ جب پاکستان بن گیا تو جشن جو جذبات بھی یا قبائلی جو تھے یا خاص کر سکھ جو کمیونٹی تھے وہ بھی یہاں پر تھے۔ جی، تو انگریز جب انہوں نے پاکستان بننے کا نام سنا تو انگریز کے جو احساسات تھے وہ کیسے تھے، آپ بتا سکتے؟ وہ اچھے تھے، بہترین تھے۔ مقصد وہ جو ملک اس سے ملک چلا گیا، ملک چلا گیا، وہ خوشی سے چلے گئے، خوش تھے بھائی ہم اپنے وطن جا رہے ہیں، پاکستان کو دے گئے تھے۔ پاکستان بن گیا تو پاکستان کو چھوڑ دیا۔ پھر پاکستان جو تھا 9 سال صحیح مسلمان تھا، 9 سال ہم خود پاکستان فوج میں تھے، 9 سال صحیح مسلمان۔ یہ چانی صاحب جو ایک کیپٹن تھا ہمارا اس وقت، یہ جو صدر ایوب صاحب فوت ہو گئے بیچارے، یہ کرنل تھے اس وقت ہماری پلٹن میں۔ ہاں، اور جو جانے پہچانے آرمی چیف یا جو بہت بڑے، کیا اس وقت آپ کے ساتھ تھے؟ وہ کون سے آپ بتا سکتے ہیں سکھوں کے علاوہ؟ وہ یہی تھے، صدر ایوب صاحب تھا، کیانی صاحب تھا، اور
ایک کرنل کا نام تو پتہ نہیں مظہر حسین شاہ وہ تھے، اور ایک کرنل اور تھا. بہت پلٹنیں ہم نے بدلی کی ادھر سے چمن سے. اس وقت اور جو موجودہ پاکستان ہے، آپ جی. کس نظر سے دیکھتے ہیں اس دونوں کو پاکستان؟ ابھی جو ہے پاکستان تھوڑا کمزور ہے، پہلے صحیح تھا، 9 سال تک صحیح تھا، صحیح مسلمان تھا، ہر چیز تھی. ابھی تو بس ابھی کیا بتاؤں میں، مسلمانی جو ہے ابھی کمزور ہو چکی ہے. ویسے لوگ نہیں رہے جیسے کہ پہلے؟ نہیں، جیسے پہلے تھا ویسے لوگ نہیں رہے ابھی. تو خاص کر ینگ جو جنریشن ہے، جو نوجوان طبقہ ہے، ان کو کیا پیغام دینا ان کو چاہتے یہ ہیں؟ پیغام دینا چاہتے کہ ابھی آپ لوگ سنبھالو پاکستان کو. ہم لوگ تو کر چکے ہیں، چل چکے ہیں اور چل رہے ہیں. جب تک پاکستان کا نمک آیا چلیں گے، کوئی ہیرا پھیری نہیں کریں گے. اب جو آپ نے بتایا کہ میں دھوبی کا کام کرتا ہوں، آپ یہ جو استری ہے وہ اس کی تاریخ ہمیں بتا سکتے ہیں، اور روزانہ کتنی جوڑے کپڑے آپ استری کرتے ہیں؟ روزانہ 25 جوڑے دھلائی کر کے پریس کر لیتا ہوں، ابھی بھی اس عمر میں بھی. جی، ہاتھ سے دھوتا ہوں اور خود پریس کرتا ہوں. یہ استری کو اس کو 400 سال ہو گئے. 112 سال کا میرا دادا تھا، 100 سال اس نے چلائی تھی. 108 سال کا میرا والد صاحب تھا، اس نے 100 سے چلائی. میرا بڑا بھائی تھا، 90 سال اس نے چلائی تھی. ابھی 80 سال سے میں چلا رہا ہوں. یہ کوئلے پر چلتی ہے؟ یہ کوئلے پر چلتی. دور جدید میں اب جو ہے مختلف جو استری ہے وہ خاص کر آ چکے ہیں، تو اب بھی جو آپ یہ استری استعمال کریں؟ اس کی امید یہ کہ اس کا ایمان نہیں خطا. ان کا ایمان خطا، کبھی بجلی چلی جاتی بیٹھے رہو، آئے گی تو کام کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے. ابھی جو ہے اس کا ایمان خطا ہے. ابھی 78واں جشن آزادی، آخری سوال یہ ہے کہ خاص کر اس حوالے سے جو ینگ جنریشن ہے یا خاص کر جو ہمارے بڑے ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے ملک و قوم کی ترقی کے لیے؟ خاص کر تو یہی پیغام دینا چاہیے کہ جیسے انگریز کر گیا تھا کہ وہ جرگہ لگاتا تھا یا پنچایت لگاتا تھا، سارے آدمی کو اکٹھا کرتا تھا. کسی جگہ کوئی واقعہ ہو جاتا تھا اس چودھری کو بلا لیتا تھا یا وہ جرگے والے کو بلا، بھائی آپ کے علاقے میں یہ کیوں ہوا، اس آدمی کو پیش کرو. وہ سارے پریشان ہو جاتے، یار انگریز اس آدمی کو بلا رہے جس نے مارا ہے یا کچھ کیا ہے یا کسی کا عزت لوٹا ہے. تو اس وقت جو تھا یہ تھا. ملک کی ترقی کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ملک کی ترقی کے لیے کہ ابھی یہ جنوبی پوت ہے، یہ کھڑی ہو جائے، ملک کو لے جائے اپنے راستے پر، صحیح بنائے. کچھ شکریہ ناظرین، آپ نے چمن لال جو کہ پاکستان بنتے دیکھا، انہوں نے جو اپنے حوال ہے وہ بتا دیا. چمن لال جو کہ خود ایک دھوبی کا کام اس وقت بھی کرتے تھے جو کہ وہ اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی میں تھے، اب بھی جو ہے وہ دھوبی کا کام کر رہے، ان سے جو ہے وہ اپنے گھر کا جو گزر بسر ہے وہ کر رہے. تو انہوں نے نوجوان نسل کو یہ پیغام دیا کہ آزادی جو ہے ایک بڑی نعمت ہے، خاص کر ملک و قوم کی ترقی کے لیے اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرے. مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہے آزاد ڈیجیٹل. تب تک کے لیے اپنی میزبان اظہر تعالیہ اطہر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.